السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، مل کر سب پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج دروس عرفان القرآن کی اس آخری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تحریک منہاج القرآن PP 157 کی جملہ ٹیم اور بالخصوص محترم المقام محترم جناب قمر اقبال صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ عوام الناس اپنے ایمان کو دلائل کی مضبوطی کے ساتھ مزید پختہ کر دیں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ذوق کو دیکھ کر، اور صاحبان ذوق میں گفتگو کرنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی بڑا کمال کا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس آپ نے توجہ میری جانب 100% رکھنی ہے، تو میں انشاءاللہ بہت ہی جلد اپنا موضوع آپ کو سمجھا دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ تو مجھے احساس ہے کہ رمضان میں اکثر ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، صبح پھر فجر کے بعد سونا ہوتا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دن بدن ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر ذرا جاگ کر ہوش اور اپنے سلامت اور آپ کی جو سبحان اللہ ہے وہ مجھے بتاتی رہے گی کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حضور کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے مصطفیٰ، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا خدا تیری شانوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو اس کا ہم اظہار دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویلکم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم ماشاءاللہ جی نبوت، ماشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نے بات کی کہ جو جو وقت گزر رہا ہے حضور کا ذکر بڑھتا جا رہا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اس آیت کی طرف آؤں تو ایک اصول آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں شروع کے اندر، جو آپ کو بڑا کام دے گا۔ دوستان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا جائے گا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حتیٰ کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک ائمہ نے لکھا کہ ایک وقت آئے گا ذکر خدا تو ختم ہو جائے گا مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ بات سن کر ایک بار تو انسان دہل جاتا ہے کہ کیا ذکر خدا ختم ہو جائے گا تو ذکر مصطفیٰ کیسے جاری رہے گا؟ تو اب آپ کی توجہ مزید چاہتا ہوں دوستان محترم، ذکر کے باب میں اصول یہ ہے، ذکر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ذاکر باقی رہتا ہے۔ جب تک ذکر کرنے والا رہتا ہے تب تک ذکر رہتا ہے، جب تک ذکر کرنے والے کی حیات اور زندگی ہے تو اس کا ذکر بھی سلامت رہے گا۔ اب سوال یہ ہے خدا کا ذکر کون کرتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کون کرتا ہے؟
اس لیے کہ دوستان محترم اللہ کا ذکر مخلوق کر رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ مخلوق ختم ہو جائے گی، ذکر خدا مخلوق کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر ذکر مصطفیٰ خود خدا کر رہا ہے، نہ خدا ختم ہوگا نہ ذکر مصطفیٰ ختم ہوگا، نہ خدا ختم ہوگا نہ ذکر مصطفیٰ ختم ہوگا۔ اب یہاں سے مسئلہ عقیدہ توحید شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ حضور کا ذکر، حضور کی شانیں، تو کچھ لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے یہ لگنے لگا کہ شاید توحید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جب حضور کے تعظیم کی بات سنی، حضور کی محبت میں فنائیت کی باتیں ہونے لگیں، تو عجیب سی ایک صدا گونجنے لگی کہ یہ توحید تو خطرے میں نہیں پڑ گئی، کہیں شرک تو نہیں ہو رہا۔ تو آج کی اس نشست میں بس اتنا بتانا مقصود ہے کہ یہ خیال ایک ہے کم علمی کی وجہ سے کہ شاید حضور کے ذکر کی کثرت توحید کو کچا کر رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کثرت توحید کو پکا کر رہی ہے، یہ ذکر کی کثرت توحید کو پکا کر رہی ہے، اور حضور کا ہونا اور حضور کے ذکر کا ہونا، اس کے بغیر توحید کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ میں پوری توجہ چاہوں گا آپ کی۔ 3 لفظ ہیں، کتنے؟ 3، وحدت، وحدانیت، توحید۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فقط اللہ ایک ہے، اس کی وحدت مطلقہ کا اقرار کیا جائے، تو کیا اس کو توحید کہا جا سکتا؟ وہ ایک ہے، وہ بس ایک ہے، اس کے محض ایک ہونے کا عقیدہ، کیا یہ توحید ہے؟ خدا کے ایک ہونے کو توحید نہیں کہتے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھیے ذرا، خدا کے ایک ہونے کو توحید نہیں کہتے۔ ایک ماننے کا یہ اصول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے پہاڑوں کی کوئی ہیبت دیکھی تو اس نے پہاڑوں کو دیکھ کر کہا نہیں خدا ہے۔ کسی نے سمندروں کی وسعت کو دیکھا اور سمندروں کی وسعت کو دیکھ کر کہا نہیں خدا ہے۔ کسی نے دنیا کے حسن کو دیکھ کر کہا خدا ہے۔ تو کیا کسی دلیل، نظریہ یا فکر کی بنیاد پر رب کو ایک مان لینا یہ توحید ہے؟ یہ بھی توحید کوئی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر توحید کب بنتی ہے؟ دوستان محترم توجہ کیجئے گا، توحید فقط اللہ کو ایک ماننے کا نام بھی نہیں ہے، کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر رب کو ایک ماننے کا نام بھی توحید نہیں۔ پھر سوال یہ ہے توحید کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں، رب کو ایک ماننا توحید تب بنتا ہے جب پہلے مصطفیٰ کو مانا جائے پھر خدا کو مانا جائے۔ واسطہ رسالت کے ذریعے رب کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اب میں ایک بڑی حسین اور علمی تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سب مسکرا کھل اٹھیں گے۔ تقابلی ادیان جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، تقابلی ادیان کا جاننے والا اور اس علم سے شناسہ بندہ وہ یہ جانتا ہے کہ عیسائیوں کے مذہب میں بھی کہیں نہ کہیں ایک خدا کا تصور موجود ہے۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ یہودیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک خدا کا تصور موجود ہے، بدھ مت کے اندر بھی ایک خدا کا تصور موجود ہے، سکھوں کے اندر بھی ایک خدا کا تصور موجود ہے۔ اب تڑپیے گا، مانا سکھوں نے بھی ایک، مانا عیسائیوں نے بھی ایک، مانا یہودیوں نے بھی ایک، لیکن کیا وجہ ہے ان کا ماننا توحید نہیں، ہمارا ماننا توحید کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ان کا ماننا توحید نہیں، مان وہ بھی ایک رہے ہیں، مانا ہم نے بھی ایک ہے، اس لیے ان کا ماننا توحید نہ بن سکا کہ انہوں نے رسالت کے واسطے سے رب کو نہیں مانا۔
اب قرآن کی اس آیت کی طرف، یہ کتنی معروف آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، قل هو اللہ احد. اس کا نام ہے سورہ اخلاص. کیا نام ہے؟ سبھی بولیں کیا نام ہے؟ لیکن آج سنیں، اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اسے سورہ کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، قل هو اللہ احد. اب آپ نے تھوڑی سی، میں ذرا ایک باریک بات ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے. ایک ہے اس سورت کے اندر توحید کا بیان، ایک ہے سورت کا آغاز، ایک ہے اس سورت میں توحید کا آغاز، توحید کے بیان کا آغاز، ایک ہے سورت کا آغاز. دوستو سورت کا آغاز کچھ اور ہے، توحید کا آغاز کچھ اور ہے. ہائے 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 ہائے. اب جب اس سورت کا نام ہے توحید، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سورت کی ابتدا ہی توحید کے بیان سے ہو. توحید کا بیان تو یہ ہے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لیکن آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ کل کیا ہے؟ کل کا معنی ہے اے مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ دیجئے نا. ہائے ہائے، یہ میں نے محبت میں ترجمہ. اور اس کل کے بارے میں امام جعفر الصادق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ کل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قاف سے مراد ہے قول خدا، لام سے مراد ہے لسان مصطفیٰ. جب قول خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو تو اس بیان کو کل کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کل، اے پیارے بات میری توحید کی ہے لیکن کرنی تو نے ہے. کیوں؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دل میں جگہ دیجیے. کیوں مولا تیری توحید کی بات تو خود کیوں نہیں فرماتا، مصطفیٰ سے کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری توحید بیان کرنے کے قابل زبان ہی مصطفیٰ کی ہے. اب آپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سورہ توحید میں اپنا تعارف کروایا، یہ اس کا رب کا تعارف وہ ایک ہے، یہ اس کا تعارف ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں کروایا. میں ساری گفتگو کا نچوڑ اس جملے کو اگر کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس جملے کو اس توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنا تعارف بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں کروایا. میں پھر کہہ رہا ہوں سمجھیے، رب نے اپنا تعارف بھی حضور کے بغیر نہیں کروایا. آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے. جو خدا اپنا تعارف مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیتا، وہ اپنا تعلق مصطفیٰ کے بغیر کیسے دے سکتا؟ تو دوستان محترم، یہ تصور کرنا کہ رسالت مآب کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ جائے، اللہ نے اپنے تعارف کرواتے ہوئے یہ جڑ ہی کاٹ دی کہ لوگوں اس کل کے ذریعے جان لو مجھ تک آنا ہے تو واسطہ میں نے مصطفیٰ کو بنا کے رکھا. اچھا اب میں آپ کو بھی بڑی دلچسپ بات بتاؤں. سب سے زیادہ رسول پاک سے توحید کنہوں نے سیکھی ہے؟ بول کے جواب دیں. صحابہ کرام. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، قرآن کس ہستی پہ آیا؟ بول کے جواب دیں. جا کے کس ہستی پہ آیا؟ آقا کی ذات پہ آیا. ان کے فہم کا عالم کیا ہوگا کہ قرآن جس ہستی کے سینہ مبارک پر آیا اور اس ہستی سے جنہوں نے پڑھا براہ راست. میں آپ کو اس بات کی اہمیت پہلے دل میں بٹھا رہا ہوں کہ ان ہستیوں کے فہم کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے خود مصطفیٰ سے پڑھا ہوگا. آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ابھی تک. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
پیارے یہ جو تیری زبان ہے تو کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک تیری زبان پہ خدا کلام نہ کرے. زبان مصطفیٰ کی، کلام خدا کا. تو جب میرے مصطفیٰ صحابہ کو بتاتے ہوں گے یہ ہے یہ ہے، تو اس زبان کے ذریعے کون سمجھا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو ان صحابہ کی زندگی کا عمل کوئی دین سے ہٹ کے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو اپنے عقیدہ توحید کی پرواہ نہ ہو، یا زندگی صحابہ کے اندر کوئی ایسا انہوں نے عمل کیا ہو جس سے توحید خطرے میں پڑتی ہو؟ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عقیدہ توحید بھی پکا رہا، لیکن ان سے مصطفیٰ کا تعلق کتنا تھا. صحابہ، اچھا یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عقیدہ ہے یہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانا. کیا کہتے ہیں جی؟ گرہ لگانا، باندھ دینا، گرہ لگانا، یہ عقیدہ ہے. اب یہ بات آخر میں اس کا راز کھلے گا کہ کس چیز کو کس سے باندھا جائے تو عقیدہ بنتا ہے. لیکن پہلے آئیں ذرا میں صحابہ کی زندگی کا نظارہ تو آپ کو دکھاؤں کہ صحابہ کیا کرتے تھے. کیا صحابہ کرام نے کبھی آقا کی تعظیم میں، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں یہ کبھی تصور کیا تھا کہ ہماری توحید خطرے میں پڑ گئی؟ صحابہ کا ایمان کس درجے پر تھا یہ حدیث میرے سامنے ہے. 6 ہجری کے اندر میرے آقا تاجدار کائنات عمرے کی نیت سے صحابہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں. کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا. اب ہوتا ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ. کفار کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود، اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور دیکھا آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کو دیکھا. اب واپس جا کر عروہ بن مسعود صحابہ کفار کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اے کفار مکہ، جس سے چاہو لڑ لینا، مصطفیٰ کے صحابہ سے نہ لڑنا. میں آپ کی محبتوں کا امتحان لینے لگا ہوں، توجہ کی. اب وہ کفار کہنے لگے عروہ مجھے یہ بتا تو ہمارا نمائندہ ہے یا مصطفیٰ کا نمائندہ ہے؟ تو ان کی ملاقات تو ہمارا حامی بن کے گیا تھا، بھیجا ہم نے تھا، واپس آ کر ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ان سے نہ لڑنا. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو عروہ بن مسعود کے الفاظ روایت کے اندر آتے ہیں. عروہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ میں تو کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، مگر جیسی غلامی اور محبت مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وہ کفار کہنے لگے ایسا عروہ تو کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اب سنیے گا. اس نے کہا میں نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کریم لعاب پھینکتے تھے، صحابہ نیچے ہاتھ کرتے تھے. ہائے ہائے. میں کچھ کہنے لگا ہوں، صحابہ ہاتھ کرتے، چہروں پر مل دیتے. کفار نے کہا اور کیا دیکھا؟ کہا سرکار وضو کرتے تھے، وہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. مصطفیٰ کسی حکم کا کہتے، وہ جلدی سے اس حکم کی تعمیل کرتے. اور جب مصطفیٰ خطاب فرماتے، حضور جب کلام کرتے، وہ ہمتن گوش ہو کر حضور کی باتیں سنتے. یہ بات کر کے اب عروہ نے کفار کو کیا کہا؟ اس نے کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسَلِّمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا. اے کفار میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں جو مصطفیٰ کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں، آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ نے مجھے بول کے جواب دینا ہے. جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پھینکیں اور صحابہ نیچے ہاتھ کریں، کیا یہ حکم قرآن میں آیا ہے؟ آیا ہے. پھر آپ کی سبحان اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ حکم حدیث میں ہے کہ جب میں لعاب پھینکوں تو ایسا کرو؟ تو مجھے یہ بتاؤ، جب صحابہ مصطفیٰ کے لعاب سے بھی برکت لیں، ان کی توحید تو خطرے میں نہیں پڑتی؟ صحابہ جب وہ، میں سنیے جو جملہ، صحابہ جب وہ کریں جو قرآن میں بھی نہیں. صحابہ حضور کی محبت میں جب وہ کریں جو قرآن میں بھی نہیں، تو صحابہ نے بتا دیا لوگوں ہر ایک کے ادب کی حد ہے. یہ مصطفیٰ ہے جن کا ادب حدوں سے بھی آگے ہے.
میں ایک جملہ کہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، حضور کے ادب کی یہی حد ہے. توجہ کیجئے گا اہل علم، حضور کے ادب کی یہی حد ہے کہ حضور کی کوئی حد نہیں ہے، کہ کوئی حد نہیں ہے. آپ تصور کریں ان صحابہ کی زندگی کے اندر سرکار کی ذات کیا اہمیت کی حامل ہو. اچھا ایسا کیوں کرتے تھے صحابہ؟ ایک اور مقام، ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، منہ کس طرف کیا؟ بول کے جواب دیں. قبلہ کی طرف. آپ کو پتا 17 مہینے میرے آقا نمازیں قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں. 17 مہینے عصر کی نماز ہو رہی ہے، میرے آقا کے دل میں خیال آیا مالک اب تو مشرک تانا دینے لگ گئے ہیں، مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہی نہیں، یہ نمازیں بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. میرے مالک ہمارا جی چاہتا ہے ہم قبلہ بدل دیں نماز میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، پیارے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حضور جب مصلی پر تھے نا، مصلی پر تھے تو حضور نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا. جب چہرہ اٹھایا بعد میں یہ عرضی پیش کی کہ مالک کائنات قبلہ بدلنا چاہتے ہیں. اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ پیارے جدھر آپ چہرہ پھیرو گے قبلہ بدل دیں گے. اللہ نے بات کہیں اور سے شروع کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے ہم تیرا چہرہ اٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، ہم آپ کا چہرہ اٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے پیارے یہ آپ اپنا چہرہ جدھر موڑ دیں گے ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے حضور کا چہرہ تھا قبلہ اول اور خانہ کعبہ بالکل مخالف سمت ہے. اگر آج کعبہ ادھر ہے تو قبلہ اول اس وقت سمت میں بالکل مخالف. حضور کا چہرہ مبارک تھا اس طرف، صحابہ اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے حالت نماز میں اپنا چہرہ پھیرا اور چہرہ پھیر کر میرے آقا نے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر دیا. اب ایک توجہ کرنا، اب عقل آئی صحابہ کے پاس. صحابہ چہرے نہ پھیرنا توحید خطرے میں پڑ جائے گی. ہائے ہائے، چہرے نہ پھیرنا، کعبہ ادھر ہے ادھر سے عشق اترا. اے صحابہ کعبہ تو ادھر ہے مگر کعبے کا کعبہ ادھر جا چکا ہے. مجھے عشق نے کہا ہوگا صحابہ یہ تو ذرا سوچو، تمہیں کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ تمہیں کس نے کہا کعبہ ادھر ہے نماز ادھر ہوتی ہے؟ تو دوستان محترم صحابہ بھی یہ جانتے تھے پہلے جس نے خدا کی خبر دی ہے اس کا ادب لازم ہے. اچھا شاید میں آپ کو اس بات میں ایک باریکی ہے، یہ ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، شاید اس بات سے کسی کو تھوڑی سی اختلاف ہو کہ یہ کہ خبر دینے والا اور حضور کو پہلے ماننا کیوں ضروری ہے. ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے یہ باہر کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایک بندہ آئے جلدی سے بھاگا ہوا، سنو میں تمہیں خبر دیتا ہوں، باہر ایک دھماکہ ہو گیا، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، اتنوں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ خبر دے، اور وہ بندہ آپ کے علاقے میں معروف ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ پہلے اس کو مانیں گے یا اس کی خبر کو مانیں گے؟ آپ خبر دینے والے کو مانیں گے یا اس کی خبر کو مانیں گے؟ بولیں. اگر اسی کے اوپر آپ کا یقین نہ ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہو، آپ کہیں گے تیری تو زبان ہی سچی نہیں ہے، تیری خبر سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ تیری تو زبان ہی سچی نہیں. اب سنیں ذرا، میرے آقا کوہ صفا کے اوپر جلوہ فروز ہیں. میرے آقا نے تمام کفار اور مشرکین کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، تم پر حملہ کر دے گا، میری خبر مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا اے محمد مصطفیٰ تیری بات مان لیں گے. کیوں مانو گے؟ کفار ہو مشرکین ہو، اس لیے مان لیں گے کہ اے مصطفیٰ، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے.
جب حضور نے اپنی ذات ان سے منوا لی، پھر کہا اگر میرے کہے لشکر مان رہے ہو تو میرے کہے خدا بھی مان لو۔ اب جب خدا کے منوانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، آپ جس خدا کو منوانا چاہتے ہیں اس خدا سے ہماری بات تو کروائیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دکھائی کیسے دیتا ہے، وہ سنائی کیسے دیتا ہے۔ اب حضور نے ان کے سامنے منوانی تھی توحید، اللہ ایک ہے، وہ کہنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا بن دیکھے مانو، جس نے بھی مانا ہے بن دیکھے ہی مانا ہے۔ اب میرے آقا نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، مالک میں تو تیری توحید کا پیغام لے کے آیا تھا، میں تو انہیں کہہ رہا تھا کہ تیری ذات کو مانے، یہ تجھے دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اتارا فما فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے پیارے ان کو جواب دینا کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہوں۔ میری زندگی کے 40 برس تمہارے سامنے، بچپن تمہارے سامنے، لڑکپن تمہارے سامنے، جوانی تمہارے سامنے، شادیاں بھی میں نے اسی معاشرے میں کی۔ سنیے گا، حضور نے فرمایا میری ذات کے اندر ایک نقص نکال دو، خدا کا انکار کر دے۔ منوانا کس ذات کو تھا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے رب کی ذات میں عیب نکالو۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، میری زندگی میں ایک نقص ایک عیب نکال دو، خدا کا انکار کر دینا۔ اب اس پر تو آپ سبحان اللہ بول ہی سکتے ہیں کہ وہ سارے کافر ہو کر بھی حضور کی زندگی میں کوئی عیب نہ دکھا سکتے۔ میں اس جملے کی اس محبت کو آپ کو محسوس کروانا چاہتا ہوں، وہ کافر ہو کر بھی حضور کی زندگی میں عیب نہ دکھا سکے۔ آپ کی آواز کم ہے ابھی بھی، بندہ آپ نے چشتی ذوق والا بلا لیا ہے، ایسے ماحول کے اندر بات نہیں بنے گی۔ وہ کافر ہو کر بھی حضور کی زندگی میں عیب۔ اب ایک جملہ بولوں، ان کافروں کو بھی حضور پاک نظر آتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ان کافروں کو بھی حضور پاک نظر آتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا آج کے اس دور کے اندر عقیدہ توحید بھی اسی کا پکا ہے جس کے پاس کردار کی دولت ہے، کیونکہ حضور نے اپنا کردار رکھا ان کے سامنے، اپنی ذات رکھی ان کے سامنے۔ تو حضور نے پہلے خود کو منایا، پھر اللہ کو منایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ساری زندگی حضور کی محبت اور عشق میں گزاری ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تب تک سلامت ہے جب تک، میں نے کیا کہا تھا، عقیدہ کس سے نکلا ہے؟ عقد سے۔ عقد کا کیا معنی ہے؟ گرا لگانا۔ اب اس کا جواب دینے لگا ہوں، کہاں سے کہاں گرا لگے تو عقیدہ۔ سب کل صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اس جملے کو سنیں۔ صحابہ جانتے تھے جب تک ہمارے دل کی گرا سرکار کے قدموں سے لگی رہے گی، ہائے ہائے ہائے، جب تک ہمارے دل کی گرا سرکار کے قدموں سے لگی رہے گی، عقیدہ بھی سلامت رہے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ آپ، ہم اور آپ نے تو یقین کریں کیا ہی کچھ نہیں ہے سرکار کی محبت میں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب ظاہری وصال کے آخری ایام میں میرے آقا نے کہا اے ابو بکر طبیعت کچھ خراب ہے، میرے پیچھے نماز تم پڑھاؤ۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی ذات۔ اب 3 دن ہو گئے حضور کی طبیعت مبارکہ اور حضرت ابو بکر صدیق نمازیں پڑھا رہے ہیں، پوری توجہ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ خدا جانے حضور کے سینے میں دل میں کیا بات آئی ہوگی کہ حضور نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ابو بکر کے پیچھے غلام نماز پڑھ کیسے رہے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ نماز کی حالت میں تھے، صحابہ نماز کی حالت میں تھے اور سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا دیا۔
یار آپ کی آواز کم ہے، میں کوئی بات کرنے لگا. سب صحابہ نماز میں، حضور نے حجرے کا پردہ اٹھایا. حدیث میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نے قبلہ چھوڑ کر چہروں کو چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر دیا. اور صحابہ کا جملہ سنیں، صحابہ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کھلا ہوا سامنے آ گیا. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر پڑ گیا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ بیٹھیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، نماز کے اندر توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو نماز رہے گی؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ٹوٹ گئی. تھوڑی سی کاش آپ جاگ رہے ہوں تو مزہ. ہم اپنی نمازیں توڑ بیٹھیں گے. اور قربان جاؤں، اس سے پہلے کہ کسی صحابی کا خیال اس طرف جاتا کہ نماز ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا اپنے چہرے سیدھے رکھو اور نمازیں جاری رکھو. کیوں نماز نہیں ٹوٹی؟ کیوں نماز نہیں ٹوٹی کل صحابہ کی؟ اس لیے کہ جب ان کا چہرہ سامنے تھا تو سامنے فقط امام تھا. جب صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، چہرہ سامنے تھا تو سامنے کون تھا؟ امام تھا. مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ بولیے. اس لیے نہیں ٹوٹی کہ جب چہرہ سامنے تھا تو سامنے امام تھا، جب چہرے پھیرے تو سامنے اماموں کا سردار تھا. اگر ہونا جاری رکھو. تو دوستان محترم، اب صحابہ کی میں زندگی سے اگر یہ مثال، کل صحابہ کی زندگی، یہ کوئی چند مثالوں کی بات نہیں، کل صحابہ کی زندگی وہ اسی محبت کے اندر آپ کو دکھائی دے گی. صحابہ کا عقیدہ توحید اس چیز کا نام ہے، جب تک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق زندہ ہے عقیدہ توحید سلامت ہے. جس کا جس دن سرکار سے تعلق ٹوٹا، سرکار سے تعلق ٹوٹنے کے بعد پہلی چیز اس کا عقیدہ توحید جاتا رہتا ہے. عقیدہ توحید کی سلامتی در مصطفیٰ سے جڑنے میں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب سرکار کریم نے مولا علی سے کہا علی میں نے آرام کرنا ہے، گود حاضر کرو. کیا خیال ہے آپ کو مولا علی نہیں جانتے تھے نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کتنی ہے؟ ارے مولا علی سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والا ہے، مگر قربان جاؤں سب جانتے تھے. کیا؟ سب جانتے تھے، مگر زبان سے نہیں کہا میری نماز گئی. وہ جب سورج غروب ہو گیا، وہ دکھ جب آنسو بن کے ٹپکا تو سرکار نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک علی تیرے اور تیرے محبوب کی نوکری کر رہا تھا، تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. اب مجھے بتائیں نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اطاعت؟ کاش ہم نے سمجھا ہوتا صحابہ کی زندگی کو تو آج یہ مسئلے مسائل پیش ہی نہ آتے. مرکز سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. دوستان محترم، اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مالک کائنات ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی آقا تاجدار کائنات کی غلامی میں رکھے. مل کر بولیں آمین. اور اختتام کے اندر میں ایک روایت میں نے پڑھی، علامہ آلوسی انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ آپ کی نظر کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. علامہ آلوسی نے لکھا، یہ تفسیر کے اندر انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات لکھی. ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ پیارے مقربین کا قبلہ عرش ہے. آپ بول سکتے ہیں آخری لمحوں میں، مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحین کا قبلہ کرسی ہے. مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحین کا قبلہ کرسی ہے.
مقربین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سنیے گا پیارے، تیرے جسم کا کعبہ خانہ کعبہ ہے، تیرے جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور پیارے تیری روح کا قبلہ خدا کی ذات ہے۔ اور اگلی بات سنیں اور آخری لمحوں کے اندر تڑپیے گا، پیارے تیرے جسم کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، مگر تیری روح کا قبلہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کا قبلہ مصطفیٰ تیری ذات ہے۔ خدا کا قبلہ تیری ذات ہے۔ اسلام اور دین کی ہر حقیقت انسان تب پا سکتا ہے جب تک مصطفیٰ سے جڑا ہے، جب تک حضور کے دامن سے وابستہ ہے، حضور کی غلامی میں ہے۔ جس دن یہ غلامی سے گیا، نہ اس کا اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ توحید ہے۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی ایک ہی درس دیا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس پر پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں پی پی 15